الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ضرب اللہ، اللہ نے بیان کی ہے، مثلاً ایک مثال، رجلاً ایک ایسے آدمی کی، فیہ جس کے شرکاء کئی شریک ہیں، متشاکسون آپس میں اختلاف رکھنے والے، ورجلاً اور ایک ایسے آدمی کی، سلماً جو خالص ہے، لرجل ایک ہی آدمی کے لیے، حل کیا، یستویان وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، مثلاً اپنے حال میں، الحمدللہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ اکثرہم ان کے اکثر، لا یعلمون علم نہیں رکھتے۔ احباب گرامی، پچھلی آیات میں ہم نے اس بات کو پڑھا کہ قرآن کریم میں اللہ نے ہر وہ مثال بیان کر دی ہے جس مثال کو بیان کرنے کے بعد کوئی بھی بندہ نصیحت پکڑے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہاں وہ کہ جس کے دل میں کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، اور اس کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، تو ایسا دل یا ایسا آدمی اللہ کی طرف نہیں آتا۔ اس لیے قرآن نے اہل خیر کی مثالیں بھی بیان کر دیں اور اہل شر کی مثالیں بھی بیان کر دیں۔ ایک جگہ پر قرآن کہتا ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، کفر کرتے ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور دنیا کی سب سے بدترین مخلوق یہ ہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، نیک کام کرتے رہے، یہ دنیا میں اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ یہ بدترین اور بہترین کا جو فرق ہے وہی دراصل ایمان ہے، کہ اگر بندے کے پاس ایمان کی سلامتیاں موجود ہیں تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کے ہاں بہتر ہے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، سانسیں چل رہی ہیں، تو سمجھ لیں کہ بندے کے پاس موقع موجود ہے، مہلت موجود ہے۔ یہ نہ ہو کہ اچانک سے اس کی رسی کھینچ دی جائے اور پھر یہ کف افسوس ملتا رہ جائے۔ پھر یہ بھی کہا کہ قرآن عربی زبان کے اندر نازل کیا ہے، جس کی جامعیت، جس کی افادیت، جس کا کلام کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ ہونا، یہ دنیا کی تمام زبانوں پر حاوی ہے۔ اور تیسری صفت اللہ رب العالمین نے یہ بتلائی کہ غیر ذی عوج، اس کے اندر کسی قسم کی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ اور ہم نے اس کا یہ معنی آپ کے سامنے رکھا کہ پورے قرآن کے اندر کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جس میں ہم غلطی نکال سکیں۔
23 سال کے عرصے میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، ایک بات کو مختلف انداز اور مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ نے بار بار دہرایا ہے، لیکن کسی بھی جگہ پر کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو پہلی بات کے مخالف نظر آئے۔ جب اتنی باریکی کے ساتھ اس کتاب کو مرتب کیا گیا ہے تو پھر اس کتاب کی بیان کی ہوئی باتیں یقیناً برحق ہیں۔ اب ایک مثال کے ذریعے ہمیں توحید اور شرک کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ مثال اکثر ہم باتوں میں بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، لیکن آج یہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کی مثال بیان کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ قرآن کا جو مثال کو بیان کرنا ہے وہ بہت ساری جگہوں پر ہے۔ مثلا ایک جگہ پر اللہ رب العالمین مثال بیان فرماتے ہیں ایک ایسے آدمی کی کہ جس نے دور سے پانی کو دیکھا اور دور سے ہی آواز دے رہا ہے کہ کاش پانی میرے منہ میں آ جائے، لیبلغ فاہ، پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے۔ یہ مثال بھی ہم باتوں میں کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ پانی دور سے کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ اے پانی تو میرے منہ میں آ جا، چل کر خود آ جا۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہوا ببالغی، قیامت تک وہ پانی اس کے منہ میں نہیں آ سکتا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور جو کافر لوگ ہیں ان کی دعائیں اسی طرح کی ہوتی ہیں، سوائے گمراہیوں کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے قرآن ایک دوسری جگہ پر مثال بیان کرتا ہے کہ لوگوں ایک آدمی وہ ہے جو گنگا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جسے اللہ نے زبان کی قوت عطا کی ہے۔ جس کو زبان کی قوت ملی ہے وہ بآسانی اپنی بات سامنے والے کو سمجھا سکتا ہے، اور جس کے پاس قوت گویائی موجود نہیں وہ کیسے اپنی بات لوگوں کو سمجھائے؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہی مثال ایک نئے رنگ کے ساتھ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اللہ آپ کے سامنے ایک ایسے آدمی کی مثال رکھتا ہے جس کے بہت سارے مالک ہیں، ایک ایسا غلام، ایک ایسا نوکر جس کے بہت سارے مالک ہیں۔ متشاکسون، متشاکسون کا معنی ہوتا ہے کنجوس، سخت گیر، جھگڑالو۔ تخالف کا معنی اس میں پایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی مخالفت کرنے والے۔ اگر اس کو پتہ ہے، ایک غلام کو یہ بات پتہ ہے کہ میں اس کا نوکر ہوں، پھر اسے کہا جائے کہ بھائی تو اس کا بھی نوکر ہے، پھر تو اس کا نوکر بھی ہے، اور اس غلام کو پتہ ہو کہ یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، آپ خود بتائیے کیا یہ نوکر ان کی خدمت کر سکے گا؟ آپ مثال لے لیجئے ایک بچے کی، وہ گھر میں ہے، اس کا باپ اسے کہتا ہے بیٹا بیٹھ جاؤ، اور ماں اس کی کہتی ہے بیٹا کھڑے ہو جاؤ۔ بچہ پریشان ہوگا کہ میں کس کی بات مانوں۔ اس کا چچا آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے بیٹا تو لیٹ جا۔ بڑا بھائی آتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹا تو باہر چلا جا۔ یعنی ہر کوئی آ کر اپنی مرضی کا حکم دے رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ابو کی بات نہیں ماننی، ماں اس کو یہ سمجھا رہی ہے۔ چچا کہہ رہا ہے تو نے ماں کی نہیں ماننی، بھائی کہہ رہا ہے تو نے چچا کی نہیں ماننی، وہ ہمارا شریکہ ہے۔ بچہ کس کی بات مانے گا؟ بچہ کسی کی بھی بات نہیں مان سکے گا۔ یا آپ ایک ایسے آدمی کی مثال لے لیں کہ جس کے ایک سے زیادہ مالک ہوں، ایک سے زیادہ جگہوں پر اس نے اپنی ٹانگ پھنسائی ہو، اس کا ایک مالک اسے کہے کہ شام 4 بجے تم نے فلاں جگہ پر پہنچنا ہے، اس کا دوسرا مالک کہے کہ تم نے شام 4 بجے میرے بچوں کو سکولوں سے لے کر آنا ہے، اس کا تیسرا مالک اس کو کہے کہ نہیں تم نے میری بیوی کو گھر کا سودا سلف لا کر دینا ہے، میرا بھائی وہ تینوں میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح کی مثال آپ 17ویں پارے کے اندر دیکھیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تو ہے تمہارے لیے ایک وہ مثال کہ جس میں بندہ جو ہے وہ
اپنے معاملات کو سمجھ لے، اپنی توحید کو سمجھ لے۔ دوسری طرف مثال یہ ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا اس کائنات کا کوئی دوسرا معبود ہوتا تو کائنات کا سارا نظام درم برم ہو جاتا۔ یہاں دو ایک جیسے نہیں چل سکتے، یہاں ایک اکیلے واحد کی حاکمیت چلے گی۔ خدائی کا سرچشمہ اللہ کا ہی ہے، قانون اسی کا ہے۔ اور دوسری طرف ایک سادہ سی مثال کے ساتھ اللہ کتنی بڑی بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں، جب ایک آدمی دو مختلف جگہوں پر کام نہیں کر سکتا ہے اور دوسرا وہ آدمی ہے وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک آدمی وہ ہے جو صرف ایک ہی جگہ پر کام کرتا ہے، ایک ہی جگہ پر نوکری کرتا ہے، ایک ہی مالک کی خدمت کرتا ہے، هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے جو قرآن ہم سے کر رہا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو جھڑکیاں بھی کھا رہا ہے، بے عزتی بھی کروا رہا ہے، کام بھی کیے جا رہا ہے، اپنی ہمت طاقت کے مطابق وہ جانور کی طرح لگا ہوا ہے، اور دوسرا وہ آدمی ہے جسے کام کہا جائے وہ خوشی خوشی اٹھتا ہے، کام کرتا ہے اور پھر آ کر آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اس کا مالک اسے کوئی کام کہتا ہے، وہ اٹھ کر کرتا ہے اور پھر آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ دونوں کی زندگیوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک کی زندگی تو جانوروں جیسی زندگی بن گئی، اس کی کوئی عزت نفس نہیں، اس کا کوئی احساس نہیں، کوئی خیال نہیں۔ ایک طرف یہ آدمی ہے اور دوسری طرف وہ آدمی ہے کہ جس نے اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو خاص کر رکھا ہے، اور دوسری طرف وہ آدمی ہے جو آستانوں کے چکر لگاتا ہے، درگاہوں کے چکر لگاتا ہے، کبھی ایک دربار پہ، کبھی کسی اور کے در پہ، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، پتہ نہیں کس کس در کے اوپر جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اولاد لینی ہے تو فلاں دربار پہ جاؤ، اگر بگڑی ہوئی بنوانی ہے تو فلاں جگہ پر جاؤ، اگر کسی کے اوپر جکڑ بندی کروانی ہے تو فلاں جگہ پر جاؤ، اگر یہ کام کرنا ہے تو فلاں جگہ پر، یعنی ہر کام بانٹ کر خود ہی تقسیم کر دیے اور خود ہی ذمہ داریاں لگا دی کہ یہ کام کروانا ہے تو اس در سے ہوگا، یہ کروانا ہے تو فلاں در سے ہوگا، اور پھر یہ چکر پہ چکر، چکر پہ چکر لگا لگا کر بندہ جب خود چکرا جاتا ہے تو پھر شرک کی مار اس کے اوپر پڑتی ہے۔ ظاہری طور پر یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جی بڑے اچھے معاملات ہو گئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی یہاں سوال کر کے اشارہ بھی دے رہے ہیں، جواب بھی دیا جا رہا ہے کہ دل کا اطمینان اس کے پاس نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو شاعر نے بھی کہا تھا کہ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشق کی طرح شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اس بات کا خیال تک نہیں کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک جو ساری قدرتوں کا اور طاقتوں کا مالک ہے، جو ہر چیز کا جاننے والا اور بڑا باریک بین، میرے دل کی کیفیات کو جاننے والا، میرے نفع نقصان کا مالک، وہ اللہ، میں اس کے لیے اپنے آپ کو کیوں نہ خاص کر دوں؟ وہ میرے معاملات کو سلجھا دے گا، سیدھا کر دے گا۔ لیکن انسان نے دوسرے دروں کو اپنا لیا، اس نے خود اپنا اور اپنے رب کا جو تعلق تھا اسے ختم کر دیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے رب کی طرف آنے والے دروازے اس نے بند کر دیے، اور پھر مثال دی کہ چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم بھی ان بزرگوں کا وسیلہ ڈال کر ہی اوپر جا سکتے ہیں۔ حالانکہ میرا بھائی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، تمہارا ذہن محدود ہے اور اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس محدود ذہن میں لامحدود نہیں آ سکتا۔ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ کی دکان پہ جو میٹر ایک پیمانہ پڑا ہوا ہے یہ صحیح ماپتا ہے، آپ اسے کہیں گے ہاں بالکل صحیح ماپتا ہے۔ اگر وہ آپ سے یہ کہے کہ چلو پھر ایسا کرو کہ اس سے تم مجھے جو ہے سیب تول کر دکھاؤ، آپ ایسا کر پائیں گے؟ یا ایک آدمی سنار کے پاس جائے اور اسے کہے کہ تمہارا یہ ترازو صحیح وزن کرتا ہے،
سنار اسے کہے ہاں بالکل صحیح وزن کرتا ہے، اور وہ اسے آدمی یہ کہے کہ چلو پھر ایسا کرو کہ اس میں مجھے اپنی دکان تول کر دکھاؤ، کیا یہ ممکن ہے؟ میرا بھائی آپ پل کے اوپر تو چڑھتے ہی ہوں گے، نہر کے اوپر بھی آپ نے کئی پل دیکھے ہوں گے، وہ پل بڑے چوڑے بنائے جاتے ہیں، بہت چوڑے ہوتے ہیں، وہ اتنے چوڑے ہوتے ہیں کہ 2 گاڑیاں، بڑی گاڑیاں بھی آسانی سے گزر جاتی ہیں۔ پل کس لیے بنایا گیا؟ کہ ہم نہر کو بآسانی کراس کر لیں۔ ایک آدمی جو پیدل چل رہا ہے اس کو چلنے کے لیے کم از کم 2 فٹ کی جگہ چاہیے، وہ 2 فٹ والی جگہ سے آسانی سے چل سکتا ہے۔ آپ 2 فٹ کا پل بنا کر کسی کو کہیں اس کے اوپر سے چل کے جاؤ، کبھی نہیں جائے گا، وہ کہے گا میں نیچے گر پڑوں گا۔ ہم اپنی عقل کے ساتھ یہ کام تو لے لیتے ہیں کہ پل بڑا بنا لیا، لیکن جب اللہ کے دین کی بات آتی ہے تو پھر ہم اپنی عقل کو ہی لے کر آ رہے ہوتے ہیں، نہیں میری عقل میں نہیں آتا اللہ تک کیسے پہنچا جائے گا۔ یہاں پر عقل نہیں چلتی، یہاں شریعت چلتی ہے، وہی چلتی ہے۔ پھر اگر عقل کی بات ہے تو پھر 2 فٹ کا ہی پل بنائیے، زیادہ نہ بنائیے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، ایک ایسا آدمی جو در در کی خاک چھانتا پھرتا ہے، جس کو کچھ نہیں مل رہا، اور دوسرا وہ ہے جو سلامتی کے ساتھ اپنے ایک مالک کے در کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حل یستویان مثلا، لوگوں قرآن پوچھتا ہے کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم توحید اپنانے سے بندے کو دنیا کی عزتیں ملتی ہیں، توحید سب سے بڑی عزت ہے اور شرک سب سے بڑی ذلت ہے۔ اس سے بڑھ کر ذلت کائنات میں اور کوئی نہیں کہ انسان اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور کے در پہ آئے، وہ اللہ کو وہ درجہ ہی نہ دے جو اللہ کا مقام اور اللہ کا مرتبہ ہے، خیال ہی نہ کرے کہ اللہ ہے کیا۔ پھر اللہ جواب دیتے ہیں الحمدللہ۔ یہ بھی ایک کمال مقام ہے قرآن کا کہ قرآن خود ہی سوال کرتا ہے اور جواب دیے بغیر اپنی فتح کا اعلان بھی کرتا ہے۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ کس طرح سے یہ الحمدللہ کا کلمہ یہاں پر کن معنوں میں آیا ہے؟ بہت سارے نقطے یہاں پر اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن ایک موٹا سا نقطہ یہ کہ اللہ نے ایک سوال کیا ہے۔ آپ کسی سے بھی یہ سوال کر لیں، کسی کافر سے کریں، کسی مسلمان سے کریں، جو بھی بھٹکا ہوا ہے اس سے یہ سوال کریں، یا تو وہ اس کی کوئی تعویل کرنے کی کوشش کرے گا اور تعویل میں آ کر وہ یہی کہے گا کہ ہاں بھائی جس کے زیادہ مالک ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں کر پاتا، یا وہ خاموشی اختیار کرے گا، لاجواب ہو جائے گا۔ دونوں صورتوں میں اللہ کی تعریف اس لیے ہے کہ اللہ نے اپنی توحید کو واضح کر دیا، توحید سمجھ آ گئی۔ اور میرا بھائی یہ سب سے پہلی دعوت ہے اسلام کی، جو اسلام کہیں پر بھی آپ جائیں تو آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ یہ دعوت لوگوں کو دیں گے۔ الحمدللہ۔ کہا جاتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ بات کہاں تک سچ ہے، کہ اسمبلی کے اندر علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کو کہا گیا کہ آپ کے پاس 3 منٹ ہیں، آپ نے توحید کے اوپر بات نہیں کرنی، آپ اس کے علاوہ جس مرضی موضوع پر بات کر لیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ علامہ صاحب نے وہ 3 منٹ توحید کے اوپر ہی تقریر کی۔ آپ کسی بھی جگہ پر ہیں، کسی بھی مقام پر ہیں، میرا بھائی توحید ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنی چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ پھر بھی نہیں مانتے ہیں، اکثر لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ نے اتنی واضح مثالیں ہمیں دے دی، اگر اس کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے اور پھر قصور اللہ کے ہی نکالے کہ جی اللہ نے توفیق نہیں دی، اللہ نے یہ نہیں کیا، اللہ نے وہ نہیں کیا۔ اللہ نے سب کچھ کر دیا ہمارے لیے، ایک ایک بات کو واضح کر کے رکھ دیا۔ اب اگر ہم نہ سمجھیں تو میرا بھائی ہمارا اپنا قصور ہے۔ اور یاد رکھیے جس بندے کے پاس اس بات کی سمجھ ہے کہ آگ کیا ہوتی ہے اور پانی کیا ہوتا ہے،
جسے اس بات کی سمجھ ہے کہ میں نے شلوار کیسے پہننی ہے، قمیض کیسے پہننی ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، جسے کاروبار، ملازمت، تجارت، ہر چیز کا پتہ ہے، آپ کسی بھی موضوع پر اس سے بات کریں وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن جب دین کی بات آئے اور وہ کہے نہیں نہیں یہ مولویوں کا کام ہے، تو پھر میرا بھائی مولوی صرف جنت میں جائیں گے، تو کدھر جا رہا ہے؟ اپنی بھی تو تیاری کریں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی مولوی نے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر جانا ہے، یا جس نے مدرسے میں پڑھا اسی نے جنت میں آپ کو لے کر جانا ہے۔ ہر بندے نے اپنے اعمال کے مطابق جنت میں جانا ہے۔ غور کیجئے کہ ہم توحید کے کس مقام پر کھڑے ہیں، اور یہاں جو اللہ نے مختلف آقاؤں کی بات کی ہے کہ اس کے مختلف آقا ہیں، اس میں مختلف آقاؤں میں انسان کا اپنا نفس بھی شامل ہے، اپنی خواہشات جن کے پیچھے وہ چل پڑتا ہے۔ اللہ کا دین اسے کہتا ہے نماز ادا کرو، اور اس کا نفس کہتا ہے کہ نہیں میں نے نماز نہیں ادا کرنی، گویا کہ وہ اپنے نفس کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر رہا ہے، اور جب وہ اپنے نفس کی بات مانتا ہے تو اللہ کو نیچا کر دیتا ہے، اللہ کو وہ درجہ نہیں دیتا۔ ایک جگہ پر اس کے بیوی بچے اللہ کے خلاف کھڑے ہو گئے، اب وہ اپنے بیوی بچوں کی محبت کو لے لیتا ہے، اللہ کی بات کو قربان کر دیتا ہے۔ ایک طرف برادری اور رشتہ دار اکٹھے ہو گئے، اور اس نے پھر اللہ کی بات کو ہیچ سمجھا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار بنے پھرتے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے انصاف والے بن جاؤ، ولو علی انفسکم، اپنے شوق کے خلاف بھی کوئی فیصلہ کرنا پڑے تو کر دینا، اللہ کے خلاف نہ جانا۔ اوil والدین والاقربین، اگر تمہیں والدین کی مخالفت کرنی پڑے، برادری رشتوں کی مخالفت کرنی پڑے، ایک طرف اللہ کا حکم ہو تو قوم، نسل، فرقہ، مسلک اور معاشرہ سب کو چھوڑ دینا، اللہ کو نہ چھوڑ دینا۔ ان یکن غنیا او فقیرا، اگر کوئی امیر ہے تو اس کی امیری تمہیں نہ ڈرائے، اور اگر کوئی غریب ہے تو اس کی منتیں ترلے تمہارا دل نرم نہ کر دیں۔ فاللہ اولا بہما، اللہ سب سے بڑھ کر حق رکھتا ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کو مانا جائے۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا جو بھی کام تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اتریدون العزت فللہ العزت جمیعا، تم شاید یہ سمجھتے ہو کہ لوگوں کے پیچھے لگ کے، برادری کے پیچھے لگ کے اور اللہ کی نافرمانی والے کام رسم و رواج کا نام دے کر کے تم عزتوں والے بن جاؤ گے۔ یاد رکھو عزتیں اللہ کے پاس ہیں، اللہ چاہے تو اللہ ایسی جگہوں سے ذلیل کر سکتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بندہ ماں کی گود میں بھی چھپ کر بیٹھ جائے اللہ وہاں بھی ذلیل کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن پھر کہتا ہے کہ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ تھوڑا بندے کو سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔